الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل عفيف ذو عيال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ نمل کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سلیمان علیہ السلام وارث ہو گئے داؤد علیہ السلام کے، اور فرمایا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سب چیزوں کی زبان سکھا دی تھی، پرندوں کی وغیرہ. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور سب چیزیں بھی عطا کر دی گئی تھیں. اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی عنایت اور فضل تھا سلیمان علیہ السلام پر. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تمام جنود تابع تھے، ہوائیں تابع تھیں، جن و انس تابع تھے. فہم یوزعون، اور یہ سب تقسیم شدہ تھے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ جنتی ہیں. ایک انصاف والا بادشاہ، کیونکہ اسے کوئی مشکل نہیں ہے انصاف کرنے کے لحاظ سے، وہ بادشاہ ہوتا ہے. اس لیے ظالم بادشاہ سے اللہ ناراض بھی زیادہ ہوتے ہیں کہ اس نے ظلم اور بے انصافی کیوں کی ہے، اسے کس کا ڈر تھا؟ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. تو اگر بادشاہ عادل ہو تو اللہ کا مقرب ہے اور جنتی ہے. جو لوگ ساتھ اللہ کے عرش کے سائے میں آخرت میں ہوں گے، ان میں سے ایک امام عادل ہے. فرمایا 3 طرح کے لوگ جنتی ہیں، ایک امام عادل، اور دوسرا رجل رحیم رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم. دوسرا وہ شخص جو نرم دل ہے، مہربان ہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی اور تمام مسلمانوں پر بھی نرم دل اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایسا شخص جنتی ہے. تیسرا فرمایا ورجل عفیف ذو عیال،
ایک وہ شخص ہے جو نیک ہے اور باوجود غریب ہونے کے، کثیر العیال ہونے کے، کسی سے سوال نہیں کرتا، ہے غریب، ذو عیال ہے، کثیر الاولاد ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتا، تو یہ شخص بھی جنتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے بیٹوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت و نبوت عطا کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا اور ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا کی ہے۔ شریعت کے تبلیغ کے اعتبار سے تو یہ اپنے والد صاحب کی کتاب زبور کے پیروکار تھے اور اسی کی تبلیغ کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حکومت کے اعتبار سے اس طرح نوازا ہے کہ نہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی کو ایسی حکومت ملی اور نہ سلیمان علیہ السلام کے بعد قیامت تک ایسی کسی کو حکومت دی جائے گی۔ فرمایا وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل العظیم۔ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگو، مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان عطا کر دی ہے اور بھی سب کچھ عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ پرندوں کی زبان اس حد تک کہ اپنی زبان وہ آپس میں بات کر رہے ہوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جب یہ ایک دفعہ نماز استسقاء کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر میدان کے لیے جا رہے تھے، کچھ عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس میدان میں جا کر نماز استسقاء ادا کرنی تھی ابھی اس تک نہیں پہنچے تھے کہ راستے سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ واپس ہو جاؤ، بارش آ جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت نماز تو نہیں پڑھی، دعا نہیں کی ہے، کیسے بارش آ جائے گی؟ آپ پر وحی آ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے راستے میں دیکھا ہے کہ چمٹی اپنے اگلے والے پاؤں اٹھا کر اللہ سے بارش مانگ رہی تھی اور اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، تو اس لیے ہماری اب دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بارش آ جائے گی۔ بہت واقعات ہیں آپ کے پرندوں کی زبان، چمٹیوں کی زبان سمجھنے کے لحاظ سے۔ فرمایا علمنا منطق الطیر، کہ پرندوں کی زبان، چھوٹی چھوٹی مخلوق کی زبان اللہ نے مجھے سکھا دی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک چڑا چڑی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا بات کرتا ہے؟ ساتھیوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ چڑا اس چڑی کو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شادی کر لو تو میں آپ کو دمشق کے محلات میں ٹھہراؤں گا۔ تو ظاہر ہے چڑا چڑی کسی محل میں بھی آ کے ٹھہر سکتے ہیں، اور وہ آگے سے مان نہیں رہی۔ بہت ایسے واقعات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت خاص عطا کی تھی۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، ایک دفعہ گھوڑوں کو منگوایا کہ انہیں دیکھتا ہوں کون کس پوزیشن میں ہے، جہاد کی تیاری کرنی ہے۔ اس میں مصروف ہو گئے، اور مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز قضا ہونے لگی۔ فقال انی احببت حب الحیر عن ذکر ربی،
وتوارت بالحجاب فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی وتوارت بالحجاب، کہ ان گھوڑوں کی محبت میں مصروف ہو گیا، اللہ کی یاد مجھ سے رہ گئی اور سورج چھپنے لگ گیا، پریشان ہو گئے۔ فرمایا ردوہا علی فتفق مسحم بالسوق والاعناق، ان گھوڑوں کو دوبارہ واپس لے آؤ، اور سب گھوڑوں کو جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھے اور بیت المال کے نہیں، ان کی اپنی ملکیت کے تھے اور خاص نسل تھی ان گھوڑوں کی جو جہاد میں کام آتے تھے، سب کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا۔ ردوہا علی فتفق مسحم بالسوق والاعناق، اس زمانے میں قربانی گھوڑوں کی بھی اسی طرح کی جاتی تھی جس طریقے سے گائے اور بکری اور بھینس اور اونٹ کی جاتی تھی، پھر آسمانی بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اپنے ذاتی گھوڑے قربان کیے۔ گھوڑا حرام جانور نہیں ہے، گھوڑا حلال جانور ہے، صرف اس کو اس شریعت میں کھانے سے، ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ جہاد میں کام آنے والا جانور ہے۔ قرآن مجید نے بہت ساری چیزوں کی تعریف بھی کی ہے، قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور انہیں مبارک کہا ہے، لیکن سب سے زیادہ قسمیں اٹھائیں قرآن مجید نے گھوڑوں کی، حتیٰ کہ ان کے کھروں پر لگنے والی غبار کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ گھوڑا اتنا وفادار جانور ہے، اتنا وفادار جانور ہے کہ اپنے مالک کو اپنی جان ختم ہونے تک مالک کو نقصان پہنچنے سے بچاتا ہے۔ اور کیسی اس میں وفا ہے، پھر ایک مستقل اس پر تاریخ ہے کہ گھوڑوں نے کیسی وفا کی اور کیسے مسلمانوں کے سپہ سالاروں نے گھوڑوں کو حکم دیا، وہ دریاؤں میں چلے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اس شریعت میں اکراماً تعظیماً گھوڑے کو کھانے سے اور ذبح کرنے سے منع کیا گیا ہے حلال۔ کیوں کہ یہ بہت بڑے اسلامی رکن اور فریضے میں کام آنے والا جانور ہے، بس اس کا احترام کرو۔ گھوڑے کی بہت فضیلت احادیث میں آتی ہے، جہاد کی نیت سے رکھا جائے تو اس کو چارہ پلانا، فلان کرنا، پانی پلانا، یہ سب ثواب ہی ثواب ہے اور میزان پر تولا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ اللہ پاک نے اس قربانی کو اتنا قبول کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا دے دی کہ یہ آپ کے حکم کے مطابق چلے گی، اور آپ نے جو دعا مانگنی ہے آپ دعا مانگیں، ہم قبول کریں گے۔ کہ اتنی بڑی عمدہ اور مبارک چیز آپ نے ہمارے راستے میں قربان کر دی کہ اس وجہ سے نماز عصر میں تاخیر ہو گئی۔ حالانکہ ان گھوڑوں کا دیکھنا، ان کو چیک کرنا جہاد کے لیے تھا اور وہ بھی عبادت ہے اور اللہ کا ہی حکم ہے، لیکن اتنی گویا کہ غفلت بھی برداشت نہیں ہوئی۔ اور جو خادمین تھے، صحابہ تھے، اپنے ساتھ جو ساتھی تھے، وہ آپ کے رعب اور ڈر کی وجہ سے نماز کی یاد دہانی کرانے میں جرأت نہ کر سکے۔ پھر اللہ سے دعا مانگی، سورج بھی واپس آیا اور نماز اپنے وقت میں ادا کی ہے۔ یہ سورج معراج کے وقت رکا ہے۔ سورج یوشع بن نون علیہ السلام کے کہنے کے ساتھ واپس آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پہ واپس آیا، اللہ کے اذن سے واپس آیا ہے۔ ایسی ہی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے۔ بہرحال آگے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پھر آزمایا اور ان کے تخت کے اوپر ایک مردہ بچہ رکھ دیا، ثم اناب، پھر وہ متوجہ الی اللہ ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع کرنے لگ گئے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ نیت کی کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس
مخصوص کام کے لیے جاؤں گا اور اس سے مجھے اللہ لڑکے عطا کرے گا، وہ سارے لڑکے میں جہاد کے لیے وقف کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ جب بچے پیدا ہونے کا زمانہ آیا تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک خاتون سے بچہ پیدا ہوا اور وہ بھی معذور بھی تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فوت بھی ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اپنے اعتماد پر یہ بات کی ہے، اس میں انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا۔ ثم اناب، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آزمائشوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ آپ ہم سے دعا مانگیں، کیا مانگتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ میں جو بھی فیصلہ کروں وہ فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ فیصلے میں آپ کو اللہ نے اتنی مہارت، فراست، ذہانت عطا کی تھی کہ بعض دفعہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو والد نے فیصلہ کیا، اس کے بعد عرض کیا کہ ابا جی اگر میں بھی فیصلہ کر دوں تو آپ کی اجازت ہو، اور اس فیصلے پر تائید نازل ہو گئی جو سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 عورتیں کسی کام کے لیے جا رہی تھیں اور دونوں کے پاس بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ ایک ایسی جگہ سے گزری کہ بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک بچے کو چھین کر وہ لے گیا۔ یہ دونوں عورتیں آپس میں جھگڑنے لگی، جو بچہ باقی بچ گیا تھا اس کے بارے میں ایک کہتی ہے میرا ہے، ایک کہتی ہے میرا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ بعد میں لکھا ہے پہلے داؤد علیہ السلام سے فیصلہ کرایا، انہوں نے کسی کے بارے میں فیصلہ کیا، پھر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تیز سی چھری لے آؤ تو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ چھری لائی گئی تو فرمایا کہ اس بچے کو یوں نصف کاٹ دیتا ہوں، آدھا آپ لے لیں آدھا آپ لے لیں، اب یہی ہو سکتا ہے۔ تو ایک عورت خاموش رہی اور چھوٹی عورت کہنے لگی، لڑکی وہ جو ماں تھی چھوٹی، کہ نہیں یہ بچہ بڑی کہی ہے، یہ اسی کو دے دیں۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بچہ اس چھوٹی کا ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو ذبح ہوتے برداشت نہیں کر سکتی۔ ذبح تو نہیں کرنا تھا، انہی کا امتحان مقصد تھا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ پاک مجھے فیصلہ اتنا عدل و انصاف کرنے والا بنا دے کہ جیسے آپ کی مرضی ہو میں ایسے فیصلہ کروں۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ حکومت تو آپ نے مجھے عطا کی ہے، لیکن ایسی حکومت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی حکومت نہ ملے۔ ایسی حکومت مانگی۔ کہتے ہیں اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، وہ تو بادشاہ ہے نا، خزانوں کا مالک ہے، مالک الملک ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگا جائے۔ اور تیسری دعا مانگی کہ اللہ پاک جو میں مسجد بنا رہا ہوں بیت المقدس، اس مسجد میں جو عبادت کرنے کے لیے آئے جب باہر جائے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہوں جیسے آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 دعائیں پہلی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کر دی ہے، اور آخری دعا کے بارے میں میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ نے میری امت کو عطا کی ہے کہ جب مسجد میں آئیں خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، جب واپس جائیں گے تو اپنے گناہوں کو معاف کرا کر واپس جا رہے ہوں۔ تو دوسری دعا مانگی، فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت
وانت الوہاب۔ اے میرے رب، جب آپ دعا مانگنے کا اذن عطا کر رہے ہیں تو ایک تو فیصلے میں مجھے عدل کرنے والا بنا اپنی مرضی کے مطابق، اور دوسری دعا یہ ہے کہ میری آخرت سنوار دے۔ اصل پونجی یہ ہے دوستو، دنیا گزر جاتی ہے، خس و خاشات کے جھونپڑوں میں بھی، روکی سوکھی کھا کر بھی، بڑے بڑے ایوانوں میں بھی گزر جاتی ہے دنیا۔ کامیاب وہ ہے جس کی آخرت سنور جائے۔ اللہ کا پیغمبر جب اسے اذن دیا جا رہا ہے دعا مانگو، تو اپنی آخرت کی کامیابی کی دعا مانگ رہے ہیں۔ رب اغفر لی، اے میرے رب پہلے تو میری آخرت سنوار دے۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور دوسری دنیاوی دعا یہ مانگتا ہوں کہ اپنی شان کے مطابق مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو بھی ایسی سلطنت نہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ ہم نے دعا قبول کی اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی، سب سے پہلے اس کے تابع ہوائیں کر دی۔ تیز ہوائیں یہ آرڈر کرتے ہیں وہ نرم ہو جاتی ہے، آہستہ چلنے لگ جاتی ہے۔ آہستہ چل رہی ہو تو یہ آرڈر کریں تو تیز چلنے لگ جاتی ہے، گرم ہو تو یہ آرڈر کریں سرد بن جاتی ہے، اگر سرد ہوا ہے تو یہ آرڈر کریں گرم بن جاتی ہے۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہوا بھی تابع ہو گئی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، پھر ہم نے سلیمان کے تابع کر دیے تمام جنات۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، یہ عمارتیں بنانے والے جنات، سمندروں میں غوطہ زن ہو کر ہیرے اور جواہرات نکال کر لانے والے جنات۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور کچھ جو نہ مانتے تھے بات انہیں بیڑیوں میں جکڑنے کا بھی انہیں اذن دے دیا۔ اور آخر میں فرمایا ہے سلیمان ھذا عطاؤنا فامنن، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان یہ میرا فضل ہے، یہ میری عطا ہے، یہ میری عنایت ہے، تیرے اوپر احسان کیا، تجھے مالک بنایا، جسے چاہے تو جتنا دے، جسے چاہے نہ دے، آخرت میں تجھ سے میں اس کا حساب نہیں لوں گا۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ میرا فضل ہے، تجھے حکومت عطا کی، زمین کے خزائن عطا کیے، سمندروں کے ہیرے جواہرات نکالنے کے لیے جنات تابع کیے، یہ حساب نہیں ہوگا، جیسے چاہیں آپ استعمال کرتے رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب والدہ دنیا سے جا رہی تھی، امی کے قریب پہنچے، دعاؤں کی درخواست کی کہ میرے ابو بھی امی جی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بھی بڑی عابدہ شب زندہ دار خاتون تھی، پیغمبر کی امی ہے۔ عرض کیا سلیمان علیہ السلام نے امی جی آخری وقت میں میرے لیے دعا کر دیجئے اور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے جس پہ میں عمل کروں، دنیا آخرت میری سنور جائے۔ امی نے کہا سلیمان جو راتوں کو سوتے ہیں، جو ساری راتوں کو سوتے ہیں، میدان حشر میں انہیں رسوائی ہوگی۔ جو رات کی تاریکیوں میں
کچھ لمحے اٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، میدان حشر میں میزان کے وقت انہیں کامیابی ہوگی۔ یہ میری نصیحت ہے، اسے یاد رکھنا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امی کی نصیحت اتنی یاد رہی پوری زندگی میں، مجھے اپنی امی کی نصیحت پوری زندگی میں اتنی یاد رہی کہ سلیمان سے ہر کام میں کوئی کمی کوتاہی ممکن رہی، لیکن نصف اخیر رات میں اللہ سے مناجات کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ اقبال کہتا ہے نا عطارو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، عطارو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارگاہی۔ بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت گزری ہے، انہیں اللہ نے ولایت عطا کی ہے تہجد کے وقت اٹھ کر مناجات کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت عطا کی اللہ پاک نے، اور چرند پرند پر حکومت۔ تفصیل سے واقعہ ایک چمٹی کا لکھا ہے قرآن مجید نے کہ ایک وادی سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت وہ پیدل سفر تھا، گھوڑوں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ، اپنے تمام خدام کے ساتھ یہ لشکر جا رہا تھا۔ بعض نے شام کا کوئی علاقہ لکھا ہے، بعض نے دوسرا علاقہ۔ ایک ایسی وادی سے گزر ہوا جو وادی نمل، قرآن نے کہا چمٹیوں کی رہائش والی وادی تھی۔ چمٹی نے اپنی چمٹیوں کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو وہ لا علمی کی وجہ سے تمہیں روند ڈالے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی، وہ تو سب چیزوں کی زبان جانتے تھے، ہنسے، حکم دیا چمٹی کو حاضر کرو، جس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ ڈالے۔ چمٹی آ گئی، کہا آپ کو معلوم نہیں ہے میں اللہ کا نبی ہوں، عادل ہوں، ظالم نہیں ہوں، میں اور میرا لشکر آپ کو کیسے روند دیتے؟ آپ نے میرے بارے میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ چمٹی نے کہا اللہ کے پیغمبر آخری والا جملہ آپ نے نہیں سنا، میں نے کہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہ چلے اور وہ آپ روندی جاؤ، جان بوجھ کر تو نہیں روندیں گے آپ، ہو سکتا ہے لشکر گزر جائے، چھوٹی سی مخلوق ہے، عدم علم کی وجہ سے، عدم شعور کی وجہ سے کہیں روندی نہ جاؤ۔ اور آگے عجیب بات کہی چمٹی نے، جن کا دل بیدار ہوگا وہ یہ بات سمجھیں گے، دل کا جاگنا بھی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے دوستو۔ چمٹی کہتی ہے اللہ کے پیغمبر میں نے ظاہری روندنا تو الگ بات ہے، میں نے قلوب کا روندنا مراد لیا ہے، قلوب روندے جائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کیونکہ اتنا بڑا لشکر جب آپ کا گزرے گا تو یہ چمٹیاں حیران ہو کر آپ کے لشکر کو دیکھتی رہیں گی اور کہیں گی واہ واہ سلیمان علیہ السلام کا اتنا بڑا لشکر ہے، اچھا وہ فوج جا رہی ہے، وہ گھوڑے جا رہے ہیں، وہ یوں۔ تو اتنی دیر تک ان کے قلوب روندے جاتے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہتی، اس لیے میں نے اپنی چمٹیوں کو کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ کہ کہیں تمہارے دل نہ روندے جائیں اس دنیا کی ظاہری کر و فر کو دیکھ کر۔ سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ تو کوئی چمٹی بہت بڑی ولایت کے اوپر فائز ہے، کہا مجھے کوئی نصیحت کرو۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چمٹی کو کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ کہا نصیحت نہیں، ایک سبق کی یاد دہانی کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے والد صاحب داؤد علیہ السلام کا نام داؤد کیوں تھا؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا اس لیے داؤد تھا کہ انہوں نے اپنے دل کی دوا کی ہوئی تھی اللہ اللہ کر کر کے،
کہ وہ اللہ کو یاد اتنا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دل کی دوا کر لی تھی. اور جو شخص یاد کرے اللہ کو تو اس نے تو اپنے دل کی، اپنے روح کی دوا کر لی. داؤد علیہ السلام نے اپنے دل کی اتنی دوائی، مفید دوائی کی تھی، کارآمد دوائی کی تھی کہ ان کا نام داؤد رکھا گیا ہے. کہا اور کوئی نصیحت کریں. کہنے لگی آپ کو معلوم ہے آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ کہا نہیں معلوم. کہا آپ کا نام اس لیے سلیمان ہے، آپ دل کے اعتبار سے تابعدار، فرمانبردار ہو، سلیم الفطرت ہو، سلیم الصدر ہو، سلیم القلب ہو. کہا بڑی عجیب بات ہے، یعنی نام معنی کے لحاظ سے اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے، ان کا اثر ہوتا ہے. کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام آپ نے تبدیل کیے کہ آپ کا یہ نام ٹھیک نہیں ہے، یہ نام. صحابہ کرام نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ نام رکھنے چاہیے. آج کل لوگوں نے ناموں میں بھی ماڈرن نظام لایا ہے، وہ اچھا نہیں ہوتا. پھر آخر میں کہنے لگی کہ ایک نصیحت اور کرتی ہوں. آپ کو معلوم ہے اللہ نے آپ کے تابع ہوا کیوں کی ہے؟ کہا نہیں معلوم. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے فضل عطا کیا ہے. یہ فرمایا، وہ چمٹی کہتی ہے کہ اس لیے اللہ نے آپ کے تابع ہوا کو کیا ہے کہ دنیا کی مثال ساری ہوا کی ہے. جس نے ہوا پہ اعتماد کیا، دنیا پہ اعتماد کیا تو ہوا پہ اعتماد کیا. ابھی ادھر ہے، ابھی ادھر چلی جائے گی. دنیا پہ اعتماد کرنا، ہوا پہ اعتماد کرنا. فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. لشکر سلیمانی علیہ السلام کا گزر ہوا ایک وادی نمل میں، چمٹیوں کی رہائش گاہوں سے گزر ہوا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. چمٹی نے اپنی ذریتوں کو کہا اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر عدم شعور کی وجہ سے تمہیں رون نہ ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. جب آپ نے چمٹی کی بولی سمجھی تو اللہ کا پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے. اللہ کی نعمت کو یاد کرتے ہوئے ہنسنے لگے کہ اللہ نے یہ بھی فضل مجھے عطا کیا ہے کہ میں ہر چیز کی بولی سمجھ رہا ہوں. اللہ کی نعمت جب سامنے آئی تو فوراً اللہ کا پیغمبر شکر بجا لانے میں مصروف ہو گیا. دوستو، یہی بڑی قیمتی دولت ہے. جب انسان کو اللہ کی کوئی نعمت یاد آئے تو پھر بڑی قیمتی دولت ہے کہ یہ بندہ فوراً اللہ کا شاکر بن جائے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام کو جب چمٹی کی بات سمجھ میں آئی تو مسکرانے لگے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ، مجھے اپنا شکر بجا لانے میں وقف مان لے، وقف کر لے. اوزعنی، مجھے صرف اپنا شکر بجا لانے کے لیے ہی بنا دے اور میرا کوئی کام ہی نہ ہو. تیری نعمتوں کو یاد کروں، تیرا شکر بجا لاتا رہوں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی.
ان نعمتوں پر بھی اللہ میں شاکر ہوں جو مجھے عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر بھی شکر بجا لاتا ہوں جو میرے والدین کو آپ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں پر بھی شاکر ہوں جو آپ نے مجھے دی، لیکن ایک درخواست یہ ہے کہ اس شکر بجا لانے میں مجھے عمل صالح کی توفیق عطا کرتا رہے، نیک بندوں کے ساتھ میدان حشر میں بھی رکھنا، دنیا میں بھی رکھنا، آخرت میں بھی میرا ٹھکانہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ یہ دعا ہو رہی۔ یہ اصول ہے دوستو کہ جب بھی اللہ رب العزت کی نعمت سامنے آئے، صحت کی ہو، رزق کی ہو، عہدے کی ہو، فوراً اللہ کا شکر بجا لائے۔ اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر کو دیکھے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرے۔ جب انسان کا دل بن جاتا ہے پھر ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کا استحضار رہتا ہے۔ جب انسان کا دل بن جاتا ہے، دل بنتا ہے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھنے سے، جس شعبے میں جاؤ گے اس شعبے کا دل بنے گا نا۔ 2 دن آپ کسی مالدار کے ساتھ، عہدیدار کے ساتھ بیٹھو نا، وہی تصورات، وہی سوچیں، وہی خیال، وہی نقش و نگار آنے لگ جائیں۔ اور اگر چند لمحے کسی اللہ والے کے پاس بیٹھو تو دل بن جاتا ہے۔ علامہ مجذوب کہتے ہیں نا، فرمایا کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے، دل آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے، دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے، دل۔ اب سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر بجا لا رہے ہیں اور اسی میں زندگی گزاری اللہ کا شکر بجا لانے میں۔ بعض یہودی بنی اسرائیلی ایسے گزرے ہیں بدبخت، سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر ماننے تک کے لیے تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں ان کی حکومت جو رہی ہے یہ حکومت ان کی جادو کے ذریعے اعوذ باللہ رہی ہے، یہ جادو کرتے تھے تو اس لیے ان کی حکومت اس طریقے سے تھی۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ۔ قرآن مجید نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اعلان کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے کوئی جادو کی ترتیب نہیں کی ہے، جنہوں نے کی ہوگی جادو کی ترتیب انہوں نے برات کی ہے، لیکن ایک جماعت یہودیوں کی ایسی گزری ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اچھا بندہ اور پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، ایک جگہ پہ پہنچے، آپ نے جب سارے اپنے ورکروں پر، پرندوں پر، جانوروں پر، اپنے حکومت کے سارے بندوں پر نظر ڈالی تو ہد ہد پرندے کو گم پایا۔ اعلان کیا کہ یہ کیا بات ہوئی، میں ہد ہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں یا وہ کہیں غائب ہے۔ کلام میں آپ دیکھیں کہ احتیاط کتنا برتا جا رہا ہے۔ ہد ہد نظر نہیں آ رہا، میں نہیں دیکھ سک رہا یا وہ کہیں غائب ہے، اپنا عیب بھی پہلے لایا، کہیں میں نہیں دیکھ رہا۔ جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، وہ منکسر مزاج ہوتا ہے، اور جو بادشاہت ہوتی ہے یہ ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں غرور اور تکبر آتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عدل اور انکساری ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے بری چیز ظلم اور شرک ہے کہ جو انسانیت پر ظلم کرے۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ
او لیأتینی بسلطان مبین۔ مجھے کیا ہو گیا، میں حدود کو نہیں دیکھ رہا، یہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یا وہ میری مجلس سے غائب ہے؟ اگر غائب ہے بغیر اجازت کے چلا گیا تو سزا دوں گا، ممکن ہے سزا سخت بھی دوں کہ اسے ذبح کر ڈالوں، لیکن اگر وہ غائب ہونے کی وجہ کوئی معقول بیان کرے تو معاف کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ تھوڑی ہی دیر گزری، حدود حاضر ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے پیغمبر سلام ہو، میں غائب ہو گیا، ایک ایسی قوم سے آ رہا ہوں جن کے پاس بڑی حکومت ہے، بڑا عرش ہے، بڑا کر و فر ہے، میں ان کو دیکھتا رہا تاکہ آپ کو اطلاع دوں، وہ اللہ کے علاوہ سورج اور چاند ستاروں کو سجدہ کرنے والے مشرک ہیں، ایسی قوم کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک ان کی حکمران خاتون ہے جس کو ملکہ بلقیس کہتے ہیں، جس کا والد انسان، جس کی امی جنی تھی۔ ملکہ بلقیس جس قوم کی حکمران ہے، اس قوم سبا سے ہو کر آیا ہوں، اللہ کو نہیں مانتے، سورج چاند ستاروں کو اپنا معبود مانتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا قریب آ جاؤ، خبر معقول ہے لیکن تمہیں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، اذهب بکتابی ھذا فالق الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اب میرا خط لے جاؤ، خط دے کر وہاں سائیڈ میں بیٹھ جانا، خط کا جواب لے کر آنا، اور جب میرا خط دو تو منظر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں تو سچا ہے یا جھوٹا، واقعتاً کسی قوم سے تیری ملاقات ہوئی، تو نے ان کے منظر دیکھے یا نہیں۔ ادھر خط پہنچ گیا، ملکہ بلقیس نے اپنی ذریت کو بلایا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اپنے مشیروں کو، وزیروں کو بلا کر کہنے لگی ایک مبارک خط آیا ہے، اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ خط میں لکھا ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ ذریت کو بلایا، وزیروں کو، مشیروں کو بلایا، کہا یہ مبارک خط ہے، یہ آیا ہے سلیمان کے صاحب کے طرف سے، لکھا ہوا یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن جملہ ایک ہی ہے، اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ اللہ کے پیغمبر نے اس قوم سبا اور ان کے بادشاہ کی طرف خط لکھا کہ مسلمان بن کر فرما بردار ہو کر میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں فوج لے کر آ رہا ہوں۔ بس یہ جملہ تھا۔ مسلمانوں کے بادشاہ میں جرأت والا جملہ ہونا چاہیے۔ جرأت والا جملہ کب آئے گا؟ جب موت سے نہیں ڈریں گے، دنیا سے محبت نہیں کریں گے، موت سے نہیں ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے، پھر جرأت والا جملہ خود نکلتا ہے۔ جب دنیا سب کچھ ہو، دنیا کے ساتھ جب دل دے دیا ہے، پھر موت سے ڈر لگے گا، کیونکہ بنائی دنیا ہے، دل ادھر دیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی کابینہ کو بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ کا جیسا حکم ہے لیکن ہم تو لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذالک یفعلون۔ یہ لڑائی کوئی آسان کام نہیں ہے، عزت ذلت میں بدل جاتی ہے، آبادیاں ویرانے میں بدل جاتی ہیں، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے، لڑائی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، چلو چیک کرتے ہیں۔
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، ہدیے بھیجے، سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، ہیرے جواہرات، 100 لونڈیاں، 100 غلام، معلوم نہیں کیا کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اس کے ہدیہ بھیجنے سے پہلے ہی سب معلوم ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اتنے میل تک، کئی میل تک سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں اور سائڈوں میں ہر طرح کے لشکر کھڑے کر دیے جائیں۔ وہ وفد آ رہا ہے ہدیہ لے کر، اسے اندازہ ہو جائے کہ ہدیہ کس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے پاس کیا کچھ ہے۔ جب وہ لشکر قریب آیا وہ تو مرعوب ہو گیا کہ عجیب بات ہے، یہ پرندے بھی ترانا پڑتے ہیں، یہ جانور بھی سر ہلا رہے ہیں، اور جنات الگ کھڑے ہیں، اور سونے کی اینٹیں میلوں تک بچھی ہوئی ہیں، ہم تو چند اینٹیں ہدیے کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ بہرحال مرعوب، بعض نے تو کہا کہ وہی اینٹیں انہوں نے پھینک دی، بعض نے لکھا ہے وہ آگے لے کر آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ لائے ہیں۔ آپ نے فرمایا ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، جاؤ واپس ہو جاؤ، میں ہدیہ نہیں لوں گا، تیار ہو جاؤ مقابلے کے لیے۔ جب ڈر گئے وہ، اب واپسی کی تیاری شروع ہو گئی۔ جب یہ پہنچے اپنی ملکہ کے پاس، رہی بات درمیان میں یہ کہ کسی غیر مسلم مشرک کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی باتیں ثابت ہیں۔ بعض مشرکین نے ہدیہ آپ کو دیا، آپ نے قبول نہیں کیا، اور بعض مشرکین نے ہدیہ دیا، آپ نے قبول کیا ہے۔ حالت شرک میں، زمانہ شرک میں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک چمڑا ہدیے میں دیا، آپ نے قبول کیا ہے۔ بعض مشرکین نے دیا، قبول نہیں کیا۔ علماء تفسیر نے عجیب بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا ہدیہ واپس کیا ہے، آپ سمجھتے تھے واپسی میں ان کو جو چوٹ لگے گی اس وجہ سے وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے، کہ یہ کیا وجہ ہوئی، ہم اتنے برے لوگ ہیں کہ ہمارا ہدیہ بھی قبول نہیں ہوتا، لہٰذا اس مذہب کو قبول کرنا چاہیے جو اتنا پاکیزہ ہے، ہمارا ہدیہ، ہم مشرک ہیں، قبول نہیں ہو رہا۔ اور جن مشرکین کا آپ نے ہدیہ قبول کیا، آپ کے فراست میں یہ بات تھی کہ ان کا ہدیہ قبول کروں تو یہ میل ہو جائیں گے اسلام کی طرف، اس لیے ہدیہ قبول۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ ہدیہ نہیں، یہ رشوت ہے۔ آپ تو دارالخلافہ میں رہتے ہو، بڑے بڑے افسر ہو، ہدیہ سمجھتے ہو نا، آموں کی پیٹی آ رہی ہے، فلان ہو رہا ہے، فلان ہو رہا ہے۔ اپنے والدین کو کوئی نہیں آموں کی پیٹی کھلاتا، افسروں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ ہدیہ ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی اور مفاد متعلق نہ ہو تو وہ ہدیہ ہوتا ہے، لیکن ہدیے میں اگر مفاد متعلق ہو وہ ہدیہ نہیں، وہ رشوت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کیا کہ یہ ہدیہ نہیں، ارجع الیہم۔ اچھا، اب ادھر پتہ چل گیا سلیمان علیہ السلام کہ وہ ڈر گئی ہے، اب تابع اور فرما بردار ہو کر آنا چاہ رہی ہے، مشورہ کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سے مشورہ کیا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش پہنچنا چاہیے یہاں پر۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ایک جنوں میں سے بڑا جن عفریت تھا، اس نے کہا میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تو دیر ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک اور شخص بولا جس کو اللہ نے آسمانی کسی مقام سے نوازا تھا، کوئی علم عطا کیا تھا، وہ بولا کہ حضرت پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، اس میں تاخیر ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جیسے دیکھا تو تخت سامنے ہے، فرمایا کہ اس کو متغیر کر دو، رنگ روغن الٹا سیدھا کر دو۔ ملکہ بلقیس آ گئی، کہا یہ عرش تمہارا ہی ہے؟ ذہن کا امتحان لیا اس کا، کہنے لگی کہ یہ وہی ہے، حالانکہ وہ تو تغیر تبدل ہو چکا تھا اس کا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کی طرف بلانے کے لیے ایک شیشے کا بنایا تھا ایک فرش، جو نظر آنے والے کو
پانی نظر آتا تھا۔ اس کو حکم دیا کہ اللہ کا پیغمبر بلا رہا ہے، اس پانی سے گزر کے جانا ہے۔ قرآن اس کو ابھی نقل کرے گا۔ اس نے اپنی پنڈلیوں کو ننگا کرنا چاہا کہ میری شلوار خراب نہ ہو جائے۔ اس زمانے کی مشرکہ عورت بھی پنڈلیاں چھپا کر رکھتی تھی، اور آج کی مسلمانوں کی لڑکیاں عجیب عجیب ڈیزائن ہے۔ میں تو ان والدین پر حیران ہوتا رہتا ہوں کہ جو اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس طرح کا لباس پہنا کر باہر گھمانے کے لیے پھیر دیتے۔ غیرت ایمان کا حصہ ہے دوستو، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جس میں حیا نہیں، ایمان نہیں ہے۔ یہ مشرکہ عورت ہے اور اس فرش سے گزرنا چاہ رہی ہے، پانی سمجھا ہے اور اپنی پنڈلیوں کو ننگا کیا۔ آواز آئی کہ یہ فرش ہے قواریر کا، شیشے کا، یہ پانی نہیں ہے۔ یہ عورت ذہین تھی، فوراً سمجھ لئی کہ میں اپنی کند ذہنی کی وجہ سے جس سورج کو اپنا معبود سمجھ رہی تھی وہ فیصلہ بھی میرا غلط ہے، جیسے میں نے شیشے کو پانی سمجھا یہ فیصلہ میرا غلط تھا، تو ایسے ہی میں نے سورج کو اپنا معبود سمجھا ہوا تھا، وہ فیصلہ بھی میرا غلط ہے۔ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں بھی سلیمان علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتی ہوں۔ بعد نے لکھا ہے بعد میں مسلمان ہونے کے بعد نکاح بھی ہوا، ان سے اولاد بھی ہوئی فرمایا۔ تو اسی کو قرآن مجید نے بتایا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا وہ آنا چاہ رہی ہے، فرما بردار بن کر آنا چاہ رہی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں میں سے ایک بڑے جن نے کہا سرکار میں لے آؤں گا، لیکن مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ وہ مجلس تو چند گھنٹوں کے لیے لگا کرتی تھی۔ میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، راستے میں اس عرش، اس سٹیج، اس تخت کے جو ہیرے جواہرات ہیں ان میں سے خیانت نہیں کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، جلدی آنا چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اللہ کے اذن سے اس سٹیج کو، اس تخت کو، اس عرش کو، ملکہ بلقیس کے عرش کو آپ کے سامنے لا کھڑا کروں گا۔ قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کو اللہ نے اپنے آسمانی علوم سے نوازا تھا۔ بعض کہتے ہیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہیں، انہوں نے آرڈر کیا، تخت حاضر ہو گیا۔ بعض نے کہا ان کا خالہ زاد بھائی آصف بن رقیہ ہے، اس کو اللہ نے اسم اعظم عطا کیا تھا، وہ لے کر آیا۔ بعض نے کہا کوئی اور اسم اعظم والا تھا۔ دوستو اسم اعظم ہی میں اتنی طاقت ممکن ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر میں وہ اتنے میلوں دور سٹیج کو یہاں حاضر کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ اس کو تغیر تبدل میں بدل دو، دیکھتا ہوں وہ کتنی ذہین ہے، ہدایت پہ آتی ہے یا گمراہوں میں رہتی ہے۔ یہ میرے رب کا شکر ہے جس نے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ پلک جھپکنے میں سینکڑوں میل دور جو عرش تھا وہ اللہ نے یہاں حاضر کیا۔ اس میں میرا بھی امتحان ہے۔ اللہ کا پیغمبر پھر متوجہ اللہ ہو گیا، کہتے ہیں لیبلونی ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ یہ میرا رب بھی مجھے آزمانا چاہتا ہے، اس کا فضل ہے، اس نے اتنی دیر میں یہ سٹیج اور عرش یہاں لایا۔ یہ مجھے بھی میرا رب آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر بجا لاتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ جس نے نافرمانی کی اس نے اپنا نقصان کیا، اس کو گڑبڑ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات بھی ہیں، بڑے بڑے کارنامے جنہوں نے کیے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا۔
سب سے بڑا کام سلیمان علیہ السلام نے ان سے یہ لیا، 35 سال حکومت ان کی، کل 40 سال ہے، 53 سال عمر ہے، بیت المقدس کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور وہیں دفن ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بہت کام اور بھی ہوئے، لیکن سب سے بڑا کام 35 سال اپنی حکومت میں یہ بیت المقدس بناتے رہے۔ جب آخری زمانہ آیا، جب پتہ چل گیا کہ اب جا رہا ہوں، تو پھر کام تیز کر دیا۔ بڑی بڑی چٹانیں جو انسانی بس میں نہیں تھی اٹھانے، وہ جنات نے اٹھائیں، پلر بنائے، سیڑھیاں بنائیں، بڑے بڑے محراب بنائے وغیرہ۔ ابھی کام رہتا تھا۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من ساعتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے روح قبض کرنے کے لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا روح قبض کرنا ہے۔ فرمایا کام رہتا ہے، تھوڑا صبر کرو۔ یکدم ایک محراب بنوایا اور اس میں ٹیک لگا کر بے ایمانہ جیسے عبادت میں مصروف ہیں کھڑے ہو گئے۔ فرمایا روح قبض کر لو۔ 1 سال تک جنات ڈر کی وجہ سے کہ دیکھ رہے ہیں، حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں، کام تیزی سے کرتے رہے، کوئی سستی نہیں کی۔ بیت المقدس مکمل تعمیر ہو گئی۔ ادھر دیمک نے لاٹھی کو کھا لیا، سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ یہ جنات کہنے لگے اوہ مارے گئے، یہ تو کب سے فوت ہو چکی ہے اور ہم دوڑ دوڑ کر کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ اب اللہ نے یہاں پر 2-3 کارنامے دکھائے۔ ایک تو یہ بتایا کہ جنات بھی غیب نہیں جانتے، جنات غیب جانتے ہوتے تو جان چکے تھے اس